بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان یوسف عرفان اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام ہمارے قائد اعظم کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم نے ان مہمان کو اپنے یہاں مدعو کیا ہے جو قائد اعظم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ایز خادم بھی، ایز ایم ایس ایف کے ورکر کے طور پر بھی، حفاظتی گارڈ کے طور پر بھی، اور انہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور پھر بعد میں تاریخ بھی بنتے دیکھی اور اس میں حصہ بھی لیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کرنل سلیم ملک صاحب سے وہ باتیں کریں جو انہوں نے خود دیکھی ہیں، ان کے مشاہدات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے بھی یہ ایک تاریخ بن جائے۔ میں ویلکم کرتا ہوں کرنل سلیم ملک صاحب کو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ کرنل صاحب 95 ایئرس اولڈ ہیں، مگر حافظہ بھی صحیح ہے، چلتے پھرتے ہیں، باتیں بھی یاد ہیں، اور کہتے ہیں کہ پہلی محبت تو بھولتی نہیں۔ کرنل سلیم ملک صاحب کی پہلی اور آخری محبت قائد اعظم اور پاکستان ہے، اور قائد اعظم وہ شخصیت تھے جو اس وقت منفرد تھے، یونیک تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا، اور اسی طرح پاکستان دنیا میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا وطن نہیں تھا جو فکر کی بنیاد پہ بنا ہو، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، طرح نومی افغند اندر ضمیر کائنات، نالہا کسینہ اہل نیاز آیت بروں۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، وہ وفاداری کا تھا، وہ ایثار کا تھا، وہ سچائی کا تھا، اور وہ اپنے دور کی تاریخ اور نقشہ بدلنے کا تھا۔ آج ہم یہ سب باتیں کرنل سلیم ملک صاحب سے کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کرنل صاحب زیادہ سے زیادہ باتیں کریں، اور ہم خاموش تماشائی نہیں، خاموش ناظرین، خاموش سامعین کے طور پر کرنل صاحب کی باتیں سنیں۔ میرا پہلا سوال کرنل صاحب یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے برٹش گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ ڈیفنس کے حوالے سے مجھے کوئی جنرل دیا جائے جو اس پر گفتگو کرے۔ وہ واقعہ جو ہے آپ کو ملٹری سیکریٹری قائد اعظم کے انہوں نے آپ کو بیان کیا تھا، وہ واقعہ بیان کیجئے۔ دیکھیے، جس وقت پاکستان بن گیا ہے جی جی تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ گورنر جنرل تھے۔ کوئی شک نہیں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جب کوئی بڑا کھانا ہو، کوئی گیدرنگ اچھی ہو، اس میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو شامل کیا جائے۔ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم کراچی گئے ہوئے تھے، میں نے کراچی اتنا نہیں دیکھا ہوا۔ اچھا صحیح، یعنی میری طرح ہی ہے، میں نے بھی کراچی بہت کم جس دیکھا۔ وقت گیا ہوں تو کوئی کھانا تھا گورنر جنرل ہاؤس میں۔ اچھا صحیح صحیح، میرا خیال ہے 2-3 امبیسڈر تھے، زیادہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہمیں بھی بلایا گیا جب پتا چلا کہ لاہور سے بھی اسٹوڈنٹ کو ہے، 2 آدمی ہم تھے، ٹھیک 1-2 کراچی کے تھے۔ صحیح۔ تو بلکہ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آدمی کسی کو دیکھتے تھے تو خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ واہ واہ، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کوئی میں شک نہیں، سمجھتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج دیکھیے کہ قائد اعظم نے نوجوانوں پر توجہ رکھی تھی، تو آج 75 سال پاکستان کو ہو گئے، اور آج ہم آنکھوں دیکھا حال آپ سے سن رہے ہیں، کیونکہ آپ نے نوجوانی قائد اعظم کے ساتھ گزاری، پاکستان بنتے تو گزاری۔ ہم تو بچے تھے، 20 سال میری عمر تھی جب پاکستان بنا ہے۔ صحیح۔ تو وہ کھانا کوڑا تھا، کھانے سے اس طرف میز کے اوپر بوتلیں لگی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک، مادر ملت جی جی، آ گئی، رجسٹر منگوا لیا کہ کتنی بوتلیں اندر سے نکلی ہیں۔ اچھا صحیح صحیح، وہ چیک کیا تو 2 بوتلیں کم تھی۔ ٹھیک مادر ملت نے اسی وقت ہیڈ بیرے کو کہا کہ دیکھو یہ 2 بوتلیں کم ہیں، جوڑو کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، نہیں ملی۔ تو اخیر مادر ملت نے انہیں کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتا دوں، گورنر جنرل ہاؤس انڈیا
وہ تو بہت بڑا پیسہ تھا ہندوستان کا. جی جی وہ ادھر سے بوتلیں گم ہوتی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ ایک غریب ملک ہے جس کا یہ پیسہ ہے. کوئی شک نہیں. تو 2 بوتلیں ڈھونڈو، نہیں تو یاد رکھنا ہے. وہ اس نے بہروں کو اکٹھا کیا. ایک بہرے نے کہا کہ جی 2 بوتلیں مجھے اے ڈی سی صاحب نے کہا تھا، میں ان کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں. اچھا اچھا اچھا. مادر ملت نے کہا جاؤ لے کر آؤ. وہ لے آیا. دوسرے روز مادر ملت نے ناراض نہیں ہوئی، جی جی اس کو اے ڈی سی کو کہا دیکھو تم نے وہ کچھ کیا ہے جو ہندوستان میں ہوتا تھا. صحیح. وہ ہمارا پیسہ تھا جو انگریز کھاتا تھا. ہاں جی. یہ ہمارا پیسہ ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. غریب تو عوام کا تمہیں پیسہ. اگر 2 بوتلوں کے لیے بھی آپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو اتنی سیکرٹ چیزوں پہ کیسے کریں گے؟ بڑی پیاری بات کہی. آپ ہمیں بتائیں، آپ کی میں ٹرانسفر کرا دیتا ہوں. انہوں نے اس کی ٹرانسفر کرا دی. اچھا اچھا صحیح. اتنی یعنی اہم بات ہوتی ہے دیانت داری. یہ وہ دیانت کا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کریکٹر. کوئی شک نہیں. قوموں کی ترقی میں کردار ہی کام آتا ہے. کریکٹر. میرا ہے جولائی 1948 کا واقعہ ہے. جی جی ہاں جی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ کا افتتاح تھا. ہوا تھا. جی بالکل جی. آپ کوئٹہ سے تشریف لائے تھے. جی جی بالکل جی. تو وہاں پہ انہوں نے یہ افتتاح کرنا تھا. جی. تو جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بھانجا جو بمبے میں پریکٹس کرتا تھا وہ وہاں ہے. ہاں جی. آپ نے اس کو بلایا. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اس نے کہا کہ میں مائیگریٹ کر کے آ گیا ہوں. اس نے کہا نو یو گو بیک، ڈونٹ اسٹے ہیئر. سکے بانجے کو یہ کہنا. ہاں جی. یہ کہنا بڑی بات ہے. اور کہ اس کے پیچھے نیپوٹزم کا کانسیپٹ جو تھا کہ یہ جہاں جائیں گے قائد اعظم کے بھانجے کہلائیں گے اور ان سے لوگ فیور کریں گے اور وہ بددیانتی کے زمرے میں آتی ہے. یہ وہ سبب تھا کہ انہوں نے کہا کہ گو بیک ٹو انڈیا، ڈونٹ سرو ہیئر، ویئر ایور یو گو یو آر نون بائی وہیں پہ نیم آف قائد اعظم. ہم جیسوں نے آگے ہو کے سلام کیا کہ سر ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں. تو وہ بڑا سرپرائز کا ہو کے سلام کرنے آئے ہیں. اچھا کیا ہوا ہے؟ صحیح. انہوں نے کہا کہ سر ہم ابھی اوور ایج ہو رہے ہیں، ہم جا کے کوئی سروسز ڈھونڈیں، ملازمتیں اگر نہ ڈھونڈی تو اوور ڈیٹ ہو گئے تو پھر ہمیں کوئی نہیں رکھے گا. کہتا ہے کاغذ لو. ایک کاغذ کے اوپر لکھا آل دا اسٹوڈنٹ فیڈریشن member to be absorbed in all the services. واہ واہ واہ. No compromise on character. بہت اچھے بہت اچھے. یعنی وہاں پہ بھی کریکٹر کاؤنٹ کیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان. لیاقت علی خان کے ساتھ ہماری نہیں بنتی تھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اچھا ٹھیک. ایک الیکشن ہوئی تھی پاکستان بننے سے تھوڑی دیر پہلے جی دلی میں. جی. اس میں ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن علی گڑھ کا تھا لڑکا، اس نے ان کا مقابلہ کیا. ہی وان اٹ. تو اس کے بعد لیاقت علی خان ہمارے خلاف ہوتے تھے. انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. صحیح. تو وہ اکتوبر نومبر میں وہ چٹھی کا ریفرنس نہرو کے پاس پہنچ گیا. اچھا ٹھیک. نہرو نے چٹھی نکالی آل دا پروونسز اینڈ دا سینٹر گورنمنٹ، آل دا جابز مسٹ بی گیون ٹو دا کانگریس اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اچھا اچھا. یعنی اس چیز نے بھی کتنا امپیکٹ ڈالا. ان سب کو وہ جابیں ملی. جی جی. انہوں نے 20 22 25 سال کی عمر کے تھے. ہاں جی صحیح. 25 30 سال انہوں نے سرور کیا انڈیا کو.
ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، اللہ، ہم جہاں گئے ہیں اپنی ہمت سے گئے ہیں۔ ایک تو قائد اعظم کو فوج سے محبت تھی، جب آپ سے کہا کہ جوائن دا آرم فورسز آف پاکستان، اور پھر آپ لوگوں نے جو کھیم کرن اور 65 کی جنگ میں جو رول ادا کیا اس کا بھی ذرا بیان کیجئے اس کو۔ یہ تھا، پوری دنیا میں یہ شعور تھا کہ پاکستان انڈیا کے سامنے 6 گھنٹے نہیں نکالے گا۔ یہی تھا شعور۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے وار آفس کو، برٹش گورنمنٹ کو چٹھی لکھی کہ مجھے کسی جنرل کو بھیجا جائے جو ڈیفینس آف پاکستان پہ مجھے پیپر لکھ کے دے۔ اچھا، صحیح۔ انہوں نے اپنا وار آفس کا چیف آف جنرل سٹاف، میرا خیال ہے غالباً ان کا نام ولیم تھا، سر ولیم لیفٹیننٹ جنرل، ٹھیک، وہ آئے، اگر نام غلط ہو تو آئیے، وہ اس وقت یعنی دیکھا جا سکتا اس دور میں۔ تو اس نے آ کے انڈیا بھی گیا، پاکستان میں گھوما، اس نے پیپر لکھا۔ پیپر میں یہی تھا کہ جی یہ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اچھا، اس کی ڈیپتھ کوئی نہیں، اس کی ہوائی جہاز اتنے، یہ بڑی چیزیں لکھی، یعنی کوئی تو ڈیفینس آپ نے وارفیئر بھی کچھ نہیں۔ اس کو بلا کے اس کو کہا کہ ڈسکس ود می۔ اچھا، ٹھیک، انہوں نے ڈسکس کیا، تو لیفٹیننٹ جنرل سی جی ایس نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ملٹری سیکرٹری جو کہ انگریز تھا، اچھا، ٹھیک، اس کو بتایا کہ میں کور کمانڈر رہا ہوں ماؤنٹ بیٹن کے نیچے، ایسا ڈاور، ماؤنٹ بیٹن، اسٹالین، اچھا، چرچل، ان سب سے میری ڈسکشن ہوتی رہی ہے، لیکن جتنا ٹف ٹائم مسٹر جناح نے مجھے دیا ہے اتنا مجھے کبھی کسی نے نہیں دیا۔ تو آخر میں جس وقت میں کہوں کہ یہ نہیں ڈیفینڈ کر سکے گا تو جناح کا یہ کر سکتا ہے، تو اخیر جناح صاحب نے کہا، جنرل تھینک یو، یو ہیو گیون یور اون اوپینین، بٹ آئی سے دوز ہو ہیو میڈ اٹ they will defend it. تو وہ 1965 کی جنگ، دنیا کو یہ خیال تھا کہ یہ نہیں نکالے گا دن، بلکہ جنہوں نے حملہ کیا برٹن نے، انڈیا نے، اور انڈیا خود یو این او میں جا کے ان کا منسٹر کہتا ہے I am prepared to accept the ceasefire just now, here and now. یہ وہ ریزن تھا جو اس وقت پاک فوج نے انہیں دیا، اور آپ لوگوں کا اس میں کردار تھا۔ کھیم کرن کے محاذ پہ میں تھا، وہاں جو 12 کمپنیاں ڈیفینس پہ تھی، ان میں 9 جو تھے وہ تھے جو کہتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ واہ واہ، یعنی قائد اعظم کا یہ ڈیسیژن کہ بھی ایم ایس ایف کے لوگوں کو، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو فورسز میں جانا چاہیے، اور آپ لوگوں نے اس کے بعد بھی یہ رول ادا کیا۔ قائد اعظم نے جس وقت پاکستان بن گیا، جو لڑکا ملنے جاتا تھا وہ یہی کہتے تھے گو ان دا ڈیفینس سروسز، گو ان ٹو دا ڈیفینس سروسز۔ تو میرے خاندان میں کوئی فوج میں نہیں تھا مجھ سے پہلے۔ صحیح۔ میں جس وقت گیا ہوں، میں صرف حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے اوپر اپلائی کیا اور میں ہو گیا۔ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے زید سلاری صاحب جو آپ کے دوست بھی تھے، اور زید سلاری صاحب ان کا ذکر کہ ایک بار باتیں کرتے ہوئے وہ میرے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب کو بتا رہے تھے، میں بھی موجود تھا، کہ زید سلاری صاحب منحرف مذہب سے گھرانے سے تھے، کہنے لگے کہ مجھے مسلمان علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سچائی نے کیا ہے، اور یہی وہ شخص تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے منحرف لوگوں کے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، کہ اگر سر ظفر اللہ نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں، جس نے میرے باپ قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یعنی وہ کردار کی پختگی تھی اور ایمان کی یعنی مضبوطی تھی جس نے پاکستان بنایا، جس نے آپ جیسے لوگوں کی تربیت کی، کیریکٹر بلڈنگ کی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اے کے فضل الحق صاحب جو تھے
ان کا کیا واقعہ تھا؟ اچھا، یہ 1940 میں جی میں 7ویں یا 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا میاں امیر الدین صاحب، جی جی آپ انہیں جانتے ہیں. جانتا ہوں جی، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح. میاں بشیر احمد جی جی انہیں بھی بہت اچھی بھگوان طرح پورے جانتا ہوں. والے. ہاں جی بالکل جی. یہ دونوں پنڈال کمیٹی کے ممبر تھے. ممبر تھے. ٹھیک ٹھیک. تو پنڈال کو سجانے کے لیے وہ لگانی تھی جھنڈیاں. جی جی تو یہ دونوں ساندہ کلا میں آئے تو کہنے لگے بھائی ہم نے پنڈال لگانا ہے تو 8-10 لڑکے چاہیے ٹھیک ٹھیک. ہمیں منٹو پارک میں. ہاں جی ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چلے گئے. وہ بالکل صحیح. جھنڈیے ہم تو وہ لیوی لگا کے ہاں دیتے جی، تھے، دے. جھنڈیے دوسرا ہاں لگاتا جی، تھا. صحیح. جس وقت جلسہ شروع ہوا تو انہوں نے لڑکوں کو بھی اجازت دی کہ وہ اندر آ اندر جائے. آ گئے. اچھا واہ. تو پنڈال میں جس وقت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے جی جی روسٹم پہ، صحیح. تو ایک طرف سے شور اٹھا شیر بنگال زندہ باد، شیر بنگال زندہ باد. اچھا. تو اتنی دیر میں دیکھا تو ایک آدمی، موٹا سا آدمی، ہاں جی. ٹوپی اس نے رومی ٹوپی جو کہ کبھی دھوئی ہوئی نہیں تھی، اچھا. تو وہ ایسے گھومتے ہوئے، ہاتھ میں ان کے پتہ نہیں کتاب تھی یا پرس تھا، ایسے گھومتے ہوئے آگے سے گزرے. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی شیر آ گیا ہے، میمنہ بھاگ رہا ہے. تو یعنی حصے مذاق کتنی تھی قائد کہنے اعظم لگے کی. ہاں جی. لیکن یہ میمنہ بھاگے گا نہیں، ہاں، یہ ادھر بیٹھ جائے گا. صحیح. تو وہ جس وقت چلے گئے وہ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سٹیج پہ آئے تو کہتے ہیں ابھی شیر کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے، میمنہ آزاد ہو کر آ گیا. یعنی قائد اعظم کی وٹ جو ہے، یعنی ہاں کہ ہی واز سو وٹی. اچھا ویری وٹی. ہاں جی. اچھا دوسرا یہ بتائیے، ایک تو یہ واقعہ تھا، دوسرا کہ پاکستان، قائد اعظم پاکستان سیکولر چاہتے تھے یا اسلامی چاہتے تھے، یہ کیا؟ کیونکہ بعد میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر قائد اعظم کی زندگی تو ساری اسلام سے وابستہ ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جی جی اس کو ایک مسلم سٹیٹ چاہتے تھے. صحیح صحیح. وہ بلکہ چاہتے تھے 1947 میں جی جی جب آپ نے حلف اٹھا لیا جی جی گورنر جنرل آف جی پاکستان، جی جی تو آپ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ گاڑی کے اوپر آپ کا جلوس 1 کے 2 میل جائے گا پھر واپس آ جائے گا. ماؤنٹ بیٹن نے آپ کو بڑا ڈرایا کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، آپ جلوس نہ نکالے. اس کا صرف مطلب یہ تھا کہ یہ ملک 6 مہینے نہیں رہنا، تو یہ جلوس کی کوئی فوٹو چوٹو نہ ہو. اپنے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کو بٹھایا. اچھا صحیح. مادر ملت کے ساتھ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو بٹھایا. ٹھیک ٹھیک. جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو آپ نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا تھینک گاڈ that I have brought you safe. جب اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، واہ، تو ماؤنٹ بیٹن آگے سے کہتا ہے I hope you will bring the reign of Akbar the Great in this country. تو آپ کہتے ہیں which Akbar? We will bring the reign of حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر the reign in this country. یہ یعنی اتنا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک جو بالکل کلیئر کٹ ہے. بالکل صحیح. اور پھر وہ یعنی عید میلاد کے فنکشن میں جیسے انہوں نے کہا کہ بعض مفسد لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ شریعت اسلامیہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ شریعت اسلامیہ ہوگا، قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا. اور یہ مفسد ہیں اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. قائد اعظم نے یہ لفظ استعمال کیے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی یادوں میں شیخ مجیب الرحمان کا بھی کوئی گوشہ ہے؟
شیخ مجیب الرحمان ہم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب میں تھے جی وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنگال کا تھا. اچھا ٹھیک ٹھیک. جب 1946 میں الیکشن ہو گئے جی جی مارچ 1946 یا 47 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کے مسلمان ایم پی اے ایم این اے اچھا صحیح صحیح. سب کو بلایا دہلی میں. اچھا ٹھیک. وہاں مجھے یاد نہیں مسلم کالج کون سا تھا وہ, ہاں جی وہاں پہ جلسہ جی، تھا ٹھیک پنڈال میں. صحیح. جس وقت جلسہ ختم ہو گیا تو ہم باہر نکلے, میں اور ڈاکٹر ضیاء السلام. جی جی شیخ مجیب الرحمان اس کے ساتھ چٹاگانگ کا مجھے نام بھول رہا ہے جی وہ ہمارے پاس آئے, کہنے لگے بھائی آپ کدھر ٹھہرے ہیں؟ جی مجھے اتنا ہی پتا تھا شاہی مسجد کے قریب ٹھہرے. اچھا یعنی وہ مجھے اس سے زیادہ دلی نہیں کی پتا. مسجد جو ہے. ڈاکٹر ضیاء السلام کو تھوڑا سا زیادہ پتا تھا. اچھا ٹھیک. اس نے بتایا تو اس نے پوچھا کیوں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, اگر رات وہاں سونے کی اجازت دے دو تو. ٹھیک. ہم نے کہا چلے آئے. ہاں جی اجازت کیا, چل کے اس کو کہتے ہیں 2 چارپائیاں اور ڈال دیں. اس وقت 4 پائی 1 روپے کی ملتی تھی اچھا خاصی رات مہنگی دیتے گزارنے کے لیے. ٹھیک. تو ہم نے کہا اس سے 4 پائی لے لیتے. ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا مجیب ہنس پڑا, کہتا ہے بھائی ہم کبھی 4 پائی پہ ابھی تک سوئے ہی نہیں ہے. اچھا اچھا. ہم نے کہا نہیں ہوتے تو ڈال کے 4 پائی لی. بالکل. تو میں نے پوچھا آپ آئے کب آئے؟ وہ کہتا ہے ہم آج ہی صبح پہنچے ہیں. اچھا ٹھیک. تو کائے پہ آئے ہیں؟ دونوں آدمی سائیکل پہ آئے ہیں. اللہ 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 اللہ. یعنی یہ جو آدمی مسلم لیگ کے جلسے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ بنایا ہو, وہ آئے سائیکل پہ اور وہ پاکستان کے خلاف ہو, میں نہیں مانتا. There is no power on earth can undo Pakistan. Pakistan has come to stay. Pakistan has to live and others will be ousted inshallah. Pakistan زندہ باد. قائد اعظم زندہ باد. والسلام علیکم. قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل بھی. الخدمت آن لائن قربانی سے فائدہ اٹھائیں. اندرون ملک اور بیرون ملک گھر بیٹھے قربانی عطیہ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں مصیبت زدہ اور مستحق خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچاتی ہے. اس کے علاوہ اس سال فلسطین، روہنگیا اور شامی مہاجرین کے لیے بھی قربانی کا اہتمام کر رہی ہے. آئیے اس عید الاضحیٰ قربانی مستحقین کے نام کریں.